اور تو بڑے نخرے کے ساتھ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹتا رہا. نبی اسلام کی مجالس میں بھی بیٹھتے تھے نا, سنتے تھے, بات اٹریکٹ بھی کرتی تھی, پھر اسی اکڑ میں اپنے گھر والوں کے پاس آتے تھے بڑے نخرے کے ساتھ کہ ہاں جی ہو کے آئے ہیں, کوئی بات میں وزن ہی نہیں. نعوذ باللہ. اولا لک فاولا, تیری خرابی آ لگی ہے تیری خرابی. ثم اولا لک فاولا, تیری خرابی کا وقت آ چکا, پھر تیری خرابی کا وقت آ چکا. یہ 4 دفعہ ہے کہ آپ خیر منا لیں. یہ آیات آپ دیکھیں کیا ہیں, اور ہمارے جو علماء کرام ہیں وہ ان آیات کے ساتھ کیا کرتے ہیں. وہ انور شاہ کشمیری آپ کو پتا ہے بہت بڑے دیوبندی عالم دین تھے اور محدث بھی تھے. ان کے بیٹے جو ہیں عتیق الرحمان شاہ صاحب, جو آج سے 10 12 15 سال پہلے اہل حدیث ہو گئے, پڑھے ہوئے وہ دیوبندیوں کے مدرسے سے تھے. تو وہ اپنے دیوبندی مفتی کے بارے میں بتانے لگے, جس کے بارے میں میرا بھی کلپ ہے, وہ نام لینے کی ضرورت نہیں کیونکہ اب ہم نے وہ پالیسی چینج کی, آپ کو پتہ چل جائے گا. عبدالستار عیدی صاحب کے بارے میں جنہوں نے گندی گندی باتیں کی تھی, تو میں نے پھر انہی کی گندی گندی باتوں میں سے الفاظ چن کے ان کو اسی طرح کا جواب دیا تھا اچھا کر کے. تو اسی مفتی کے بارے میں وہ خود سناتے ہیں کہ جب ہم ان کے پاس پڑھتے تھے تو ہم ان کو کہتے تھے کہ 4 اماموں کا ذکر قرآن میں کہاں ہے. قرآن تو کہتا ہے کہ امام تو پیغمبر ہے, سورہ بنی اسرائیل میں بھی آتا ہے کہ وقت کا پیغمبر جو ہے اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا, سورہ بقرہ میں بھی, سورہ نساء میں بھی. ہر شخص جو ہے اپنے امام کے ساتھ, امام سے مراد یا نامہ مال ہے یا اس کا لیڈر ہے. نبی الاسلام ہی گواہ امت کے خلاف گواہی دیں گے یا امت کے حق میں. تو کہتے ہیں وہ یہ آیت پڑھتے تھے, یہ قرآن میں 4 اماموں کا ذکر ہے. اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا. وہ کہتے ہیں یہ پہلا اولا جو ہے امام حنیفہ ہے, دوسرا اولا جو سر ہنس رہے ہو تسی علماء سے پوچھ کے, اے پوچھ جے. ایک ذمہ دار دیوبندی عالم بتا رہا ہے جس نے خود پڑھا ہوا ہے, وہ کہتا ہے وہ یہ آیت پڑھتے تھے کہ یہ 4 اماموں کا پہلا اولا جو ہے وہ امام حنیفہ ہے, دوسرا امام مالک ہے, تیسرا امام شافعی اور چوتھا امام بن حنبل. حالانکہ یہ ترجمہ کیا ہے اس کا بن رہا ہے خرابی. دیکھ لیں تیری خرابی آ پہنچی. تو اللہ کے بندو, یعنی اماموں کو بدنام کروا رہے ہو تم لوگ. یہ امام بھی زندہ ہونا تو ان کی باتیں سنے, یہ قرآن کے ساتھ کیا تعریف کرتے ہیں. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی. تو اللہ فرماتا ہے کہ تیری خرابی آ پہنچی, پھر تیری خرابی آ پہنچی, پھر تیری خرابی آ پہنچی, تیری خرابی آ پہنچی. اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى. کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ اسے اسی طریقے سے چھوڑ دیا جائے گا؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے بنا کے چھوڑ دیا ہے, یہ شتر بے مہار ہے, اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی پہ چھوڑ دیا, اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا. کیا تو نے یہ گمان کیا کہ ہم نے تجھے فضولی پیدا کر دیا اور تجھے لوٹ کے ہماری طرف نہیں آنا؟ یہ وہی چیز ہے. أَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ. کیا انسان منی کا ایک بے قدر قطرہ نہیں تھا جو ٹپکایا گیا تھا؟ انسان کی حقیقت یہ تھی, ایک بے قدر, جیسے ایک بے قدر بیج زمین میں بویا جاتا ہے اس سے درخت نکلتا ہے, انسان بھی ایک بے قدر منی کا قطرہ تھا جو ٹپکایا گیا تھا. ثم کان علقۃ فخلق فسوى. پھر وہ علقہ بن گیا, لوتھڑا بن گیا. فخلق فسوى. پھر اللہ تعالیٰ نے اسے سنوارا, اس کے اعضاء درست کر دیے. یہ علقہ کا ترجمہ پہلے تو خون کا لوتھڑا کیا جاتا تھا, اب یعنی یہ ایک لیچ لائک سبسٹینس کی بات ہے جو رحم مادر کے ساتھ چپکی ہوتی ہے, جو وہاں سے خوراک حاصل کر رہی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ علقہ بنا اور اس کے بعد اس کے اعضاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل درست کر دیا. فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى. پھر ہم نے اس سے 2 قسمیں بنائی, مرد اور عورت. یعنی عموماً یا مذکر کی فارم میں کو پیدا ہوتا ہے یا مؤنث کی فارم میں. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایک منی کے قطرے کو ہم نے ایک مکمل انسان بنا کے باہر نکالا. اس میں ماں باپ کی تو کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہوتی ہے, ان کا تو اپنا ایک معاملہ ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ ایک اس سارے کے سارے معاملات کو لے کے چلتا ہے آگے. الیس ذالک. کیا وہ ہستی جو اس بات پہ قدرت رکھتی ہے
کہ ایک بے قدر پانی سے ایک مکمل انسان بنا کے نکالتی ہے. سر انسان پاگل ہو جاتا ہے کہ ایک بے قدر پانی، پھر وہ کس طریقے سے اس میں ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، انگلیاں بنتی ہیں، آنکھیں آتی ہیں، ناخن تک بن جاتے ہیں، پورے اعضاء فٹ ہوتے ہیں، اور پھر وہ اس سب سے بڑی بات اس کے اندر جان ہوتی ہے، پھر وہ نکلتا ہے. اللہ فرماتا ہے جس نے تمہیں بے قدر پانی سے، منی کے قطرے سے پورا انسان بنا کے باہر نکالا، الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا وہ ہستی اس پہ قادر نہیں ہوگی کہ مردوں کو زندہ کر لے؟ جب تم کوئی شے نہیں تھے اس نے تمہیں پیدا کیا، تمہاری ہڈیوں سے تمہیں دوبارہ نہیں نکال سکتا. یہ اصل میں اس سوال کا جواب ہے جو شروع میں آیا تھا نا، ایحسب الانسان ان لن نجمع عظاما. انسان کہتا ہے یہ ہڈیاں کس طریقے سے جو ہے وہ دوبارہ ہوں گی. اللہ نے دنیا میں بتایا کہ تمہیں اس سے بڑا ایکسپیرینس کروایا جا رہا ہے کہ تم بے قدر پانی تھے اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک مکمل انسان بنا کے نکالا. اس کے اوپر گھنٹوں بولا جا سکتا ہے کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا چیزیں رکھ دی ہیں. انسان، زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے ایک انسان کی کوئی چیز پرفیکٹ نہیں بنا سکتی، ساری مخلوقات مل کے. قرآن حکیم میں تو اللہ نے چیلنج دیا ہے نا سورہ حج کے اندر کہ جن ہستیوں کو تم پکار رہے ہو تم بھی، اور جن کو تم پکار رہے ہو یہ مل کے بھی ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے، اور مکھی ان سے کچھ چھڑا کے لے جائے تو اسے واپس نہیں لے سکتے. کتنے کمزور ہیں وہ جو پکار رہے ہیں اور وہ بھی جنہیں پکارا جا رہا ہے. اللہ کے تعارف کے اوپر میرا ایک یوٹیوب کے اوپر لیکچر ہے، ہو از اللہ، اردو میں ہی ہے، 1.25 گھنٹے کا. اللہ کون ہے جدید سائنسی حقائق کی روشنی میں. وہ آپ دیکھیں کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیسی کوالٹیز رکھی ہیں، انسان پریشان ہو جاتا ہے.